والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن بعد رمضان کا مہینہ جو ہے، بابرکت مہینہ جو ہے، وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی اس قدر فضیلت ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت برکتوں والا ہے، اور اس کا سایہ پہلے ہی سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک عام بات نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کیسے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا جیسے ہی پتہ چلتا ہے ہماری کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، 5 دن 10 دن رہ گئے، 5 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، تو اس کا ایک سایہ سا ہم پر پہلے سے ہی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا سایہ ہم پر پہلے سے پڑنا، زی کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر کہ اس کا سایہ ہم پر پہلے سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سورہ قدر پڑھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اس میں واضح طور پہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم آخری طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے 27 رمضان کو شب قدر کہہ تو دیا، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ شب قدر کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اچھا، اب اس رمضان کی فضیلت کے اندر 2 طرح کے پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ایک کہ دن میں روزہ ہے جو کہ فرض ہے، دن میں روزہ ہے جو کہ فرض ہے، اور رات میں قیام اللیل کا ذکر ہے، یعنی کہ رات کی عبادت کا ذکر ہے، تہجد کا ذکر ہے، جو کہ فرض نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے اپنی مرضی دے دی کہ بھی تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دن کی عبادت کے اندر تو دے دیا کہ روزہ رکھو، فرض ہے تم پر، لیکن رات کی عبادت میں اللہ نے ہمیں کہا کہ بھائی اپنی مرضی ہے، رات کی جو عبادت ہے کرنی ہے کر لو، لیکن فضیلت کتنی ہے وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے کہ عام دنوں میں اللہ عز و جل جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ فرماتے ہیں نا کہ سورہ زمر میں ہے نا کہ کیا رات کو سونے والے یا رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس سے اندازہ کریں قیام اللیل رمضان کے اندر تہجد کی جو نماز ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی۔ تو رمضان کی جو فضیلت ہے، اور پھر میں نے ابھی ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 18 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قبولیت کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ سحری کے ٹائم میں، اس آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ سحری کے اوقات میں، سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، ہمیں تو جانتے ہیں نا، ہماری تو نیچر کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ قبولیت کا ٹائم بھی دے دیا کہ آپ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرو، اور پھر جو آپ دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے۔ یعنی کہ یہ الفاظ ہیں کہ سحری کے ٹائم اللہ سے استغفار کرو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 18 میں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں کیا کیا فضیلت دی ہے۔ ایک تو روزہ، قیام اللیل وہ اللہ نے ہماری مرضی پہ دے دیا۔ نمبر 3 ہمیں قبولیت کا وقت بھی بتا دیا کہ آپ استغفار کرو سحری کے ٹائم، کیوں کسی اور وقت کا ذکر نہیں کیا؟ تو رمضان کی بہت فضیلت ہے، روزے رکھیں، قیام اللیل کا انتظام کریں، خود پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں،
اور آخری طاق راتیں جو ہیں وہ ان میں تو دیکھیں نہیں اگر کوئی پڑھ پا رہا تہجد کی نماز، لیکن آخری طاق راتوں کو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں. کیا پتہ کون سی رات جو ہے وہ فضیلت والی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، قبولیت والی رات ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.